اتنا بڑا مجمع ہے، سب مل کر پڑھیں بلند آواز سے، آپس میں بات چیت نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ میں جس طرح پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل تاجدار کربلا، امام الائمہ، امام عرش مقام، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ دیار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میں یہ بڑی خوبصورت سی محفل آپ لوگوں نے منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین اللہم، اور ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ آپ نے درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے ماہ محرم شریف کے پہلے عشرے میں کربلا سے متعلق بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات، بہت سا امام کا ذکر سماعت کیا۔ تھوڑی دیر ہم بھی اس محفل میں حاضر ہیں اور ہم بھی امام پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے آپ لوگ باتیں کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ گفتگو کیسے ہوگی، بیان کیسے ہوگا؟ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یقیناً جگہ کی قلت ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر سب خاموش ہو جائیں تو گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے بتائیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ کربلا کا عنوان جتنی کثرت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی ٹاپک بیان ہوا ہے، کوئی عنوان بیان ہوا ہے، تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر لکھا گیا ہے تو اس کو بھی کربلا کہتے ہیں۔
یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد سب سے زیادہ کسی کی زندگی پر اگر قلم اٹھایا گیا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں، بہت سارے لوگ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو بھوکے تھے، وہ تو پیاسے تھے، وہ تو مظلوم تھے، وہ تو بے کس تھے، وہ تو بے بس تھے، بے کسی اور بے بسی کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اس طریقے کا ایک تصور کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بنا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، آپ اگر امام علی مقام کی زندگی پر غور کریں، بالخصوص میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ امام علی مقام کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل دین اللہ کا ایک بندہ، صرف ایک بندہ اپنے دور میں بچا لے جاتا ہے۔ اس بندے کے کاندھے کتنے مضبوط ہوں گے، وہ شخص کتنا جری ہوگا، وہ شخص کے اندر کتنی جرات ہوگی، اس شخص میں کتنی شجاعت ہوگی، اس شخص کا دماغ کتنا تیز ہوگا، اس شخص کا انداز زندگی کتنا خوبصورت ہوگا، اس شخص کے اندر انقلاب کا دائیہ کس قدر مضبوط ہوگا کہ اللہ کا پورا دین ایک آدمی اپنے کندھوں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ کا دین تنے تنہا بچا لے اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، کربلا وہ تاریخ ہے، کربلا ایسی چیز ہے کہ جہاں سے ہر دور میں انقلاب کے سوتے پھوٹیں گے۔ اگر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین بے کس اور بے بس تھے تو یاد رکھنا، امام حسین جیسا بہادر، امام حسین جیسا شجاع، اللہ اکبر، پشت زمین اور چشم فلک نے ان کے دور کے بعد نہ دیکھا ہے، نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اندازہ کریں، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، صرف 72 لوگ ہیں، اور ان 72 لوگوں کے اندر حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں اور علی اصغر جیسے بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سب کے سب جوان نہیں، سب کے سب طاقتور نہیں، بلکہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں۔ لیکن امام علی مقام 22,000 کا لشکر دیکھ کر کے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ اکبر، اب پوری دنیا کے اندر جو انقلاب کی تحریک چلے گی اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور ملتا ہوا ہوگا۔ اب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی کو بہادری کا جوہر ملے گا تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ملتا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی انقلاب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر حسینیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک ہندوستان ہی کو دیکھ لیجئے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں پر انگریزوں نے اپنے پنجوں کو گاڑنا شروع کیا اور اس وقت یہاں کی حکومت کا خاتمہ کر کے سامراجیت کی بنیاد رکھی۔ یہ مت کرے ایک بار درود شریف پڑھنے آپ سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری گزارش ہے، اگر آپ لوگ واقعی سننے کے لیے آئے ہیں تو مجھے کچھ بولنے دیں آپ، اور اہل منبر سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے منصب کا خیال کریں، اور ان کو چاہیے کہ وہ کسی مشاعرے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ امام علی مقام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر اہل منبر کو اپنے منصب کا خیال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں منبر پہ بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا خیال کریں۔ یہ جو یہاں سب آپ سب نیچے اترو، سب سیٹ سے ہو جائے گا، نیچے اترو، ابھی بیٹھ جاؤ، ادھر سے آپ لوگ سب نیچے بیٹھ جاؤ، سب نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ سب۔
بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل زنے سے زنا چھوڑ دیں، سب زنا چھوڑ دیں، بالکل خاموش بیٹھے سب، زنا چھوڑ دیں، ادھر سب نیچے بیٹھ جائیں، نیچے آرام سے، ایک کھڑے مت ہو، بیٹھ جائیں، اور سب مل کے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میں آپ حضرات کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بے ادبی ہو، اس لیے کہ جن کے ذکر کے لیے آپ آئے ہیں ان ہستیوں کو آپ پہلے سمجھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ یا غوث المدد کہہ کے جیتے ہیں، جو غوث یا حسین اور یا حسن کہہ کے جیتے تھے یہ وہ ہستیاں ہیں۔ غوث پاک جس کا نام لیتے تھے بزرگی کی حیثیت سے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت میں ان بزرگوں کی بے ادبی کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے آپ کا بھی نقصان ہو اور ہمارا بھی نقصان ہو۔ اس لیے ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، مجھے گفتگو کرنے دے، وقت بڑا مختصر لے کر ہم آئے ہیں، ایک بات مجھے جو ہے وہ بات شروع کر لینے دے۔ درود شریف پڑھ کے بلند آواز سے ذرا سا اظہار کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام علی مقام اس انقلابی شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اب انقلاب آئے گا تو اس انقلاب کے تار کہیں نہ کہیں کربلا سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر حرکت، جہد مسلسل، غیرت، حمیت، انقلاب کی جو روح پھونکی ہے امام علی مقام نے کہ ایک طرف وقت کی پوری حکومت ہو اور اس کی پوری طاقت ہو، پوری قوت ہو، ان کے گرگے موجود ہو، ان کے ضمیر فروش لوگ موجود ہو، ان کی ہڈیاں چوسنے والے ان کے دلال اور ان کے گنڈے موجود ہوں، اور اگر حق کا جنازہ نکل رہا ہو تو انسان اکیلے کھڑا ہو جائے، یہ پرواہ نہ کرے کہ کون ساتھ دے رہا ہے کون ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حسین پاک کی زندگی نے بتایا اگر حق کے لیے انسان اکیلے کھڑا ہو تو وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور خدا جس کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ امام علی مقام کی زندگی بتا رہی ہے امام حق کے لیے اکیلے نکلے، حسین کل بے گھر کر دیے گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے کل حسین کو بے گھر کیا گیا تھا، لیکن حق کے لیے جان دینے کے بعد حسین پاک کی شان اتنی بلند ہوئی کہ حسین 3 دن بے گھر رہے اور قیامت تک کے لیے گھر گھر کر دیے۔ کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ، بہت اچھا۔ امام علی مقام نے بتایا کہ انسان کے اندر جرأت چاہیے، جرأت، ہمت، وہ طاقت نہ دیکھے باطل کی، قوت نہ دیکھے، حکومت نہ دیکھے، بلکہ وہ حق کے لیے ڈٹے، اور امام علی مقام نے ڈٹ کر بتایا۔ تو امام حسین ایک جرأت کا نام، امام حسین شجاعت کا نام، امام حسین انقلاب کا نام، امام حسین ایک تحریک کا نام، امام حسین اللہ اکبر بہادر نہیں بلکہ بہادری کو حسین کہتے ہیں، صرف مومن نہیں بلکہ ایمان کو حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر صرف عالم نہیں بلکہ علم کو حسین کہتے ہیں، اللہ اکبر انقلابی نہیں بلکہ سراپا انقلاب کو حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راستہ دے دے میاں کو آنے کی، راستہ چھوڑ دیں، بس خاموشی کے ساتھ راستہ چھوڑ دیں، زیادہ کوہرام نہ کریں، غدر نہ کریں، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں، بس حضور سیدنا میاں صاحب قبلہ کو آنے دیں محبتوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا میاں صاحب